لیکن لیبل کس کا لگا ہوا ہو؟ اسلام. اور وہی چہکنا. تو میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان کی گردن بھی ہل رہی تھی, وہ بھی ناچ بھی رہے تھے, وہ گھوم بھی رہے. میں نے کہا کوئی گانا لگا دو تو بھی یہی ہوگا, نعت لگا دو تو بھی یہی ہوگا. تو ربیع الاول میں نعتوں کا پروگرام چلتا ہے. تو محرم میں کس چیز کا فیشن ہے؟ مرثیوں کا. گانے والے بھی یا علی یا حسین اور یوں ہو گیا. تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ غم حسین میں جتنا بھی کھا لو کم ہے, غم حسین میں جتنا بھی کھا لو کم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غم ہے, پہلی بات تو شہادت ہماری نظر میں غم ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے نبی کے نواسے کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا شہادت دے کے, اور وہ بھی مقدس ترین دن میں. وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم. یہ دن پہلے سے مقدس تھا. حضرت حسین کی شہادت سے اس دن کو 4 چاند لگ گئے. تو اب ہم مرثیے نہیں پڑھیں گے بیٹھ کے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے وہ ہو گیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ذی الحجہ کی آج 28 تاریخ ہے. یقیناً کل 29 اور پھر یا تو پرسوں یکم محرم ہے یا 2 دن کے بعد. محرم کی آمد سے پہلے ہی محرم کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن استقبال کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. سال کا پہلا دن ہے, جیسے شمسی سالوں کا پہلا دن جنوری ہے تو اسلامی سالوں کا پہلا مہینہ جنوری ہے, تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ آج کل اسلامی معلومات کا حال یہ ہے کہ تبلیغ والے کہیں پہنچے, کسی نوجوان سے پوچھا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں, تو وہ نوجوان کہنے لگا 3 فرض ہیں غسل میں. کتنے فرض ہیں؟ 3. مطمئن ہوئے کہ ماشاءاللہ غلط مشہور ہے کہ مسلمان کو آج معلومات نہیں. صحیح جواب دیا اس نے. کون کون سے؟ جواب ملا کہ صابن, تولیہ اور پانی. صابن, تولیہ اور پانی. اس نے یہی دیکھا بچپن سے جب بھی غسل کرو یہ 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں. تو یہی اسلامی معلومات کا حال ہے. اسلامی سالوں کے نام تک یاد نہیں ہوتے. اگر کسی کو ہوتے ہیں تو وہ تلفظ غلط پڑتا ہے, یعنی جو الفاظ ہیں وہ کیا بنا دے گا اس کو. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول کو جمادی الاولی کو بولتے ہیں جمادی ال. کوئی جمادی ال بول رہا ہے, کوئی جمادی ال بول رہا ہے. تو عجیب سی صورتحال ہے. تو محرم کے استقبال کی تیاری 2 طرح سے ہے. یہ عقلی 2 صورتیں بنتی ہیں اس کی کہ ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے. ایک صورت شریعت کے مطابق ہے اور ایک شریعت کے خلاف. پہلے تھوڑا سا میں اسلامی مہینوں کی اہمیت پہ روشنی ڈال دوں, پھر انشاءاللہ اس استقبال کی طرف آپ مجھے یاد دلائیں گے کہ یہ بات یہیں رہ گئی ہے, اس کو پھر انشاءاللہ میں آگے لاتا ہوں. اسلامی مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں. چاند کی منزلیں یا تو 29 دن کی ہوتی ہیں یا 30 دن کی ہوتی ہیں. یہ پھر اس دعا کی جو پرچیاں ہیں نا, یہ نماز کے بعد دیا کریں.
نماز کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کروائیں گے. اسلامی جو سال ہیں، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 29 یا 30 دن، تو یہ کس کے حساب سے ہے؟ چاند کے حساب سے. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے وہ ہر لحاظ سے کامل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کا جو نظام دیا ہے چاند والا، وہ بھی ہر لحاظ سے کامل ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. چاند کی تاریخوں میں جو خلل واقع ہوتا ہے، پشاور میں 2 دن 1 دن، اور یہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. چاند کے حساب سے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اللہ نے اس دن سے اللہ کی نظر میں مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12. جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور سورج اور چاند کے نظام کو بنایا، تو اس دن سے اللہ کی نظر میں اس اوقات کو، ٹائمنگ کو کاؤنٹ کرنے کا جو طریقہ اللہ نے متعین کیا اور اس کے لحاظ سے مہینے بنائے، تو وہ ٹوٹل کتنے تھے؟ 12. منہا 4 حرم، جن میں 4 مہینے محترم ہیں. تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے تاریخوں کو محفوظ کرنے کا اور جو اوقات کی حفاظت کا، وہ سورج سے نہیں بنایا بلکہ چاند سے بنایا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کا نظام تو بڑا زبردست ہے، اس میں تو مفتی منیب صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جنوری کب اور فروری کب ہے. بھائی چاند کا نظام ناقص ہے، پوچھنا پڑتا ہے، کمیٹی بیٹھتی ہے، اعلان ہوتا ہے. بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نظام کامل کیسے ہو گیا جس میں یہی نہیں پتا کہ کل عید ہے یا پرسوں؟ یہی نہیں پتا چلتا. جبکہ گوروں نے آج سے 100 سال کے بعد بھی بتا سکتے ہیں کہ کرسمس 100 سال کے بعد فلاں تاریخ کو ہوگی، اور اس کے لیے انہیں مفتی منیب صاحب سے یا پشاور سے رابطے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کسی نظام کے، کس نظام کو اختیار کیا جائے، چاند والے نظام کو یا سورج والے نظام کو. اس میں سب سے پہلی بات جو قابل لحاظ ہوتی ہے وہ یہ کہ صحیح نظام کون سا ہے. صحیح کا مطلب جس میں کاؤنٹنگ بالکل 100% درست ممکن ہے، تو وہ چاند کا نظام ہے، سورج کا نہیں. سورج کا اب ہوا ہے جب سائنس نے ترقی کی، کیلکولیشن کر لی. لیکن اگر ہم ماضی کے اوراق، ماضی میں جائیں اور آپ کسی انگریز پڑھے لکھے سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا، تمہارے خیال کے مطابق آج سن 2014 ہے، تو ہم جب کہتے ہیں 2014 تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے مسلمانوں کے نظریے کے مطابق آسمان میں گئے ہوئے اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق معاذ اللہ سولی پر لٹکے ہوئے ٹوٹل 2014 سال، 2013 سال گزر چکے ہیں، اور 2013 سال میں اتنے دن گزر چکے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی ریاضی دان سے، گورے سے پوچھیں گے کہ واقعی ایسا ہے، وہ کہے گا حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سورج دیکھ کے تاریخ کا تعین ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شمسی نظام ہے اس میں بہت گھپلے ہوئے ہیں، 2 3 مہینے کبھی غائب کر دیے، کبھی لے آئے. جبکہ چاند کا جو نظام ہے نا، چاند کا یہ ایک ایسا کیلنڈر ہے جو ہزاروں سال سے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. مکمل چاند ہوگا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج چاند کی 5 تاریخ ہے بھائی؟ پوری دنیا کہے گی کہ آج چاند کی 14 تاریخ ہے. یہ اللہ نے انسانوں پہ چھوڑا نہیں ہے. جبکہ جو شمسی سال کی جو تقویم ہے، اس سے جو کیلنڈر بنا ہے، اب تو 100% اس میں کریکشن ہے، درست چل رہا ہے. لیکن جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک اس کی کیلکولیشن، جب اس وقت ریاضی میں اتنے ماہر نہیں تھے تو
تو اس وقت اس کیلکولیشن میں بہت زیادہ غلطیاں ہو چکی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ 1435 ہجری، ہمیں 100% یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1434 سال گزر چکے ہیں، اس میں ایک بھی گھپلا، ایک مہینہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لحاظ سے بھی چاند کے جو نظام تقویم ہے، کیلنڈر ہے، اس کو شمسی نظام پر ترجیح حاصل ہے. رہا یہ کہ ایک دن کا جو فرق پڑتا ہے، گھپلا ہو جاتا ہے بعض وقت، چاند 29 کا ہے یا 30 کا، تو بالفرض آپ مان لیں کہ چاند کی تھی پہلی تاریخ، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں 30 تاریخ. تو یہ جو غلطی ہے نا، اس کا ازالہ اگلے مہینے خود بخود ہو جاتا ہے. ایک دن سے زیادہ غلطی کا امکان رہتا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی میں آپ کو مثال دوں. سعودی عرب اور ہمارا اختلاف چلا آ رہا ہے کافی عرصے سے، 1 یا 2 دن کا، لیکن کیا یہ 1 یا 2 دن سے زیادہ بڑھنا ممکن نہیں ہے؟ 2 دن سے زیادہ یہ اس میں ڈسٹینس نہیں ہو سکتا، ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا، فرق نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند خود بتا دیتا ہے اپنا وجود پیش کر کے کہ میں 13ویں کا ہوں یا 14ویں کا ہوں یا پہلی کا ہوں یا دوسری کا ہوں. تو وہ جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ اگلے مہینے میں اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ، تھوڑا شمسی قسم کا بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ٹیکنیکل قسم کا، فلکیات، تو میں کوشش کروں گا اس کو مختصر کروں، پھر اصل موضوع کی طرف آؤں، ورنہ آپ لوگ کہیں بور نہ ہونا شروع ہو جائیں. یہ پریشان ہوگی کیا جمع تفریق کیلکولیشن شروع کر دی ہے. یہ جو گھپلا ہوتا ہے نا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں 2 دن پہلے یہاں 1 دن بعد، تو یہ گھپلا ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے کرتوت. وہ کرتوت ہمارے یہ ہیں کہ اس بارے میں ہم شریعت کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے. شریعت کی ہدایات یہ ہیں کہ چاند دیکھنا اور دیکھنے کے بعد گواہی دینا اور پھر اس گواہی کو قبول کرنا اور اس کی قبولیت کے بنا پر اعلان کرنا، ان سارے کاموں کا متولی اور اس کے اختیارات حکومت کو ہیں، شخصیات کو نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کس کو اختیارات ہیں؟ حکومت کو ہیں. چاہے وہ حکومت ظالم ہو، چاہے وہ جمہوری ہو، چاہے مارشل لا لگا ہوا ہو. کیونکہ حکومت کی ڈیفینیشن شریعت میں یہ ہے کہ جس کے پاس پاور اور قوت اور طاقت ہو، وہ جو کہے وہ اپنا فیصلہ منوا سکتی ہو. نہ منوائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن منوانے کی طاقت ہو، اس کو قوت نافذہ کہتے ہیں. قوت نافذہ. تو جس حاکم کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، فوج جس کے تابع ہو، پولیس جس کے تابع ہو، چاہے وہ حاکم ظالم ہو یا عادل ہو، شریعت اس کی اتباع کا حکم دیتی ہے انتظامی معاملات میں. پشاور کا مسئلہ تو حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب پشاور میں جو 2 دن 1 دن کا فرق آ رہا ہے، تو اس لیے کہ پشاور کے بعض حضرات حکومت کی تابعداری نہیں کرتے. دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب اتنے لوگوں نے دیکھ لیا تو ہم اعلان کیوں نہ کریں. تو بھائی جب اتنے لوگوں نے دیکھ لیا، اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا کہ یہ اتنے لوگوں نے جو دیکھا ہے نا، یہ بداہت کے خلاف ہے. اتنوں نے اگر دیکھا ہے تو آدھے پشاور نے کیوں نہیں دیکھا پھر؟ اور ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے. چاند کے بارے میں کبھی اشتباہ ہوتا ہے اور کبھی بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے، جبکہ پشاور کی تاریخ میں جب سے ہم بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہیں، چند لوگوں کو ہی نظر آتا ہے، پورے پشاور کو کبھی بھی نظر نہیں آیا. جبکہ ہم کراچی میں جو ہم دیکھتے ہیں کبھی تو نظر ہمیں نہیں آتا، مفتی منیب صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، کبھی سارا کراچی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے چاند کو. تو یہ گڑبڑ کہاں سے آتی ہے؟ جب شریعت کے اصول اور ضابطوں کی مخالفت ہوتی ہے. پشاور کے چاند کے نظام کے غلط ہونے کی دوسری دلیل، پہلی دلیل تو ہو گئی کہ حکومت کو اختیارات ہیں، یہ عوام کو اختیارات نہیں ہے، نہ کسی مولوی صاحب کو، نہ کسی مفتی صاحب. اب وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے. تو بھائی مفتی صاحب ہیں، حاکم نہیں ہے. دوسری دلیل پشاور کا جو نظام ہے چاند کا غلط ہے. اس کی دوسری دلیل سنیے. بارہا تجربہ، بارہا مشاہدہ، خود میں نے فون کیا
کہ پشاور والوں تمہیں 29 کا چاند نظر آ گیا، جبکہ ہمارے ہاں ابھی 29ویں رات نہیں تھی، 28ویں رات تھی، اور تمہارے یہاں کون سی تھی؟ 29ویں. تم کہہ رہے ہو نظر آ گیا، تو اگلے دن تمہارے ہاں دوسری تاریخ ہونی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور ہمارے ہاں پہلی. تو ہم پہلی کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ پشاور میں حالانکہ 30 کا چاند موٹا ہوتا ہے، وہ پشاور میں ہر ایک کو نظر آنا چاہیے. اس سے ایک دن پہلے تو معاملہ مشتبہ تھا نا، اگلے دن تو معاملہ بالکل واضح تھا. اگلے دن کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اگلے دن بھی انہی چند کم بختوں کو نظر آ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بھائی. 29 کے چاند میں تو اشتباہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. 30 کا چاند تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن پشاور میں 30 کا بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ چند مخصوص لوگوں کو ہی آ رہا ہے. پورے پشاور کو کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ اور کمال در کمال در کمال، جسے سن کے آپ تعجب سے بے ہوش ہو جانا چاہیے آپ کو، کہ ابھی جو 2 دن کا فرق آیا نا پشاور اور پاکستان میں، کراچی میں، تو کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طلبہ سے وہاں پوچھا، جو لوگ ہیں وہاں پہ، کہ پشاور میں جو پہلی کا چاند جب اعلان ہو گیا تو نہ دوسری کا نظر آیا، نہ تیسری کا چاند بھی نظر نہیں آیا. او بھائی یہ کیسا چاند ہے جو غار سرہ مرہ میں غائب ہو گیا ہے؟ اتنی موٹی موٹی باتیں. پشاور میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، بڑے بڑے اچھے علماء بھی ہیں اور عوام بھی بہت اچھی ہے، سب کا احترام کرتے ہیں. چند مخصوص لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کی طرف لوگ پھر نسبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اپ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. یہ تو جب ہے جب چاند کے وجود پر حکم کا مدار رکھا جائے ہے یا نہیں ہے. لیکن ان کی ایک عجیب منطق ہے. ان میں بعض کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں. تو اگر سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں تو بعض دفعہ آپ سعودیہ کی بھی نہیں مانتے. آپ میں اور سعودیہ میں ایک دن کا، جیسے پشاور کے بعض علاقوں میں 1 دن کا فرق تھا. اس دفعہ بقرعید میں 2 دن کا فرق تھا نا بھائی. یہاں بقرعید ہوئی ہے 2 دن بعد، سعودی عرب میں 2 دن پہلے ہوئی ہے. تو بعض علاقوں میں درمیان میں بھی ہوئی ہے. وہی ہے کہ ایک آدمی پشاور میں جو ہے نا وہ چھتری لے کے جا رہا تھا، دھوپ نکلی بھی ہے. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے سعودی عرب میں بارش ہو رہی ہے. سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں. تو آپ سعودیہ کے حساب سے چل کیوں رہے ہیں؟ اور چوتھی بات یہ کہ اگر آپ سعودی عرب کے حساب سے چل رہے ہیں یا آپ کے ہر دفعہ 2 دن پہلے نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ صرف اور صرف رمضان، عید اور بقرعید میں کیوں ہے؟ سال کے 12 مہینوں میں آپ کے کیلنڈروں میں وہی تاریخ ہوگی جو 12 ربیع الاول جس دن یہاں ہوگی، پشاور میں بھی وہی تاریخ میں 12 ربیع الاول ہوگی. یہ کیسا چاند ہے؟ مجھے اکیلے میں ملے کہ بھائی تو ہماری عید بقرعید خراب کرنے کے لیے تو غائب ہو جاتا ہے، وہاں جلوے دکھا رہا ہے، ادھر نہیں دکھا رہا. اور 12 ربیع الاول جو بدعت ہے، یعنی جس دن یہ سارے جو دھوم دھڑکے کیے جاتے ہیں، وہ بدعت پورا ملک ایک دن میں اکٹھے ہو کے مناتا ہے. بھائی بدعت جو ہے پورا ملک اکٹھے ہو گیا. عید بقرعید جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ الگ الگ منائے جا رہے ہیں. اور 10 محرم کے جلوس ایک ہی دن نکل رہے ہیں، پشاور میں بھی اور کراچی میں بھی. ہے بھائی 10 محرم بھی 2 دن پہلے ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن چونکہ اس کا تعلق تعزیوں اور جلوسوں سے ہے، وہ بدعت سے ہے، اس میں سارا پاکستان متفق ہو کے جلوس نکالے گا. اور 12 ربیع الاول بھی ثابت نہیں ہے، اس میں سارا پاکستان، اس میں کوئی سعودی عرب کے حساب سے نہیں چلتا کہ سعودی عرب میں چونکہ 2 دن پہلے ہم یہاں بھی. پشاور کے بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت، میں بتا رہا ہوں کہ سارے ایسے نہیں ہیں. ہمارے بہت سے شاگرد ہیں پشاور میں جو اس ٹیکنیکل بات کو نہیں مانتے، علماء کی اتباع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو چل رہا ہے نا حساب، حکومت قاموسی کو فالو کریں. دوسری بات میں پشاور کے حضرات سے کہتا ہوں جو بیان سنتے ہیں انٹرنیٹ پر کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے علماء ایسے کہتے ہیں، تو ان کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ علماء کی شان میں گستاخی نہ کریں. لیکن اگر آپ کے بڑے بڑے علماء ایسا کر رہے ہیں تو پورے ملک کے بڑے بڑے علماء وہ بھی تو آپ ہی کے علماء ہیں، تو آپ ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور بنوری ٹاؤن کے جتنے علماء ہیں، جامعہ فاروقیہ کے جتنے، یہ بھی تو آپ ہی کے اساتذہ ہیں سارے، ان کو فالو کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو ایک اپنے شہر کے ایک مخصوص علاقے کے عالم کی اتباع کرنا، باقی سارے علماء کو نظر انداز کر دینا، یہ خود
ضد اور ہٹ دھرمی کی دلیل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان علماء کی بے اکرامی کریں. علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو عوام کو اجازت نہیں ہے کہ گستاخیاں کرے, لیکن اتباع اس کی کرنی چاہیے جس طرف جمہور ہو یا جس طرف دلیل ہو. سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سیٹ اپ ہم نے خراب کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ, اس پہ اور بہت کچھ دلائل ہیں, لیکن میرا چونکہ موضوع نہیں ہے بات پھر کہیں اور چلی جائے. اور بہت سارے دلائل ہیں اس نظام کے غلط ہونے کی جو پشاور میں چل رہا ہے اور صوبہ سرحد میں چل رہا ہے, اور بہت سارے دلائل ہیں. ایک اہم ترین بات یہ کہ مسئلہ یہ ہے شریعت میں کہ اسلامی حکومت خلافت اگر کہیں قائم ہو, شرعی شہادتوں سے ایک جگہ اگر اعلان ہو جائے تو اس حکومت کے تحت جتنا علاقہ آتا ہے وہاں چاند ہو یا نہ ہو سب پر وہ چاند لاگو ہوگا. تو چونکہ مسلمانوں کی خلافت ایک ہے نہیں, اگر سعودی عرب کی حکومت ہوتی ہم پر بھی, الگ ملک نہ ہوتا, تو سعودی عرب کا چاند ہمارے لیے, بولو بھائی, وہاں کا فیصلہ ہمارے لیے معتبر تھا. اب ہم بٹ گئے ہیں ٹکڑوں میں, تو جب کوئی قوم ٹکڑوں میں بٹتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ البتہ ہماری حکومت اگر ہلال کمیٹی کو ختم کر دے اور یہ فیصلہ کرے جیسے افغانستان کی حکومت میں افغان طالبان نے کیا, اور آج کل جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں چاند کی شہادتوں پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ہم کس کو فالو کریں گے؟ سعودی عرب کو. تو حکومت کا یہ فیصلہ تمام عوام پر خود بخود نافذ ہو جائے گا, اس سے بھی اختلاف ختم ہو جائے گا. حکومت کیا ہے, یہ ہلال کمیٹی کو ڈیزالو کر دو, ختم, یہ کام سعودی عرب کی حکومت کے ذمہ ڈال دو, جو سعودیہ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے. تو اس سے بھی کیا ہوگا, پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ عید بقرعید کے اختلاف ختم. پھر ہم دیکھیں گے ہی نہیں, مفتی منیر صاحب کو فون کریں گے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء پھر دباؤ کیوں نہیں ڈالتے حکومت پر کہ ہلال کمیٹی کو ختم کرو؟ ہے بھائی, دباؤ ڈالیں علماء حکومت پر, ہلال کمیٹی کو ختم کرو, اور جو سعودیہ کا فیصلہ ہے حکومت اس کو فالو کرے, تو پھر ہم بھی فالو کریں گے. تو دباؤ ڈالنا چاہیے نا بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہا تو بتا دیں بھائی, کتنی تنقید کر کے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے میں واضح کر رہا ہوں تاکہ یہ چاند کا مسئلہ حل ہو جائے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علماء کیوں یہ کام نہیں کرتے, علماء یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ احتجاج کریں, جلوس نکالیں, ہلال کمیٹی پہ پابندی لگوائیں, چھوڑو شہادتیں وعدتیں, گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کو دباؤ ڈالیں, قانون پاس کروائیں, قرارداد پاس کروائیں کہ حکومت یہ قانون پاس کرے کہ پاکستان میں عید بقرعید اس دن ہوگی جس دن سعودیہ میں ہوگی, جیسے افغانستان میں, جیسے دبئی میں, جیسے شارجہ میں, وہ سب کس کو فالو کرتے ہیں؟ سعودیہ کو. تو ایک پاکستان بھی کر لے. علماء یہ کام اس لیے نہیں کرتے معذرت کے ساتھ کہ سعودیہ کا اپنا ہی نظام چاند کا غلط ہے, معذرت کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے اشکالات جو ہمیں پشاور پہ ہو رہے ہیں نا, یہ پہلے سعودیہ پہ ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ سعودی عرب میں بھی دوسرے دن چاند دوسرے دن بھی نظر نہیں آتا, اور بعض دفعہ تیسرے دن بھی نظر نہیں آتا. اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں نے جدہ میں ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا اگلے دن دیکھ کے بتانا چاند نظر آ گیا تو بتا دینا مجھے. پھر اگلے دن نہیں آ رہا. اس قسم کا چاند ہے, ٹیکنیکل قسم کا. نہ پورے دبئی میں, ایک دفعہ میں نے دبئی سے کال آئی تو میں نے کہا چاند دیکھ لو, 30 کا چاند نظر آ رہا ہے آپ کے ہاں, آج عید کا دن ہے. میں نے کہا عید کا دن, غروب آفتاب کے بعد بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا دبئی میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو علماء اس لیے حکومت پہ زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے کہ سعودی عرب تو اپنے سسٹم کو درست کرے, لیکن چونکہ وہ عرب ہیں, مکہ اور مدینہ کے ہیں, لہذا وہ جو کریں صحیح, اور ہم چونکہ عجمی ہیں, صحیح ہے نا, لہذا ہماری ہر دلیل غلط. یہ حساب کتاب چل رہا ہے. لیکن سعودی عرب کے سب علماء ایسے نہیں. بہت سے علماء خود سعودی عرب کے اس نظام کے خلاف ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. صرف ہماری رائے نہیں ہے, وہیں کے علماء کی رائے. اب ایک اس سے بڑا اشکال ہوگا آپ کو, اچھا مکہ مدینہ کا چاند کا نظام ہی غلط, حج عمرہ تو برباد. کیا خیال ہے؟ حج عمرہ تو ہو گیا برباد, 5-6 لاکھ روپے حج کر کے آ رہے ہیں اور 10 ذی الحجہ ہے ہی نہیں. عرفہ کا دن جو 9 تاریخ کا حج کا دن ہے وہ ہے, اصل میں وہ ہے ہی نہیں.
یہاں ایک بڑی دلچسپ بات، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومتی فیصلوں کو معتبر مانا ہے ہماری شریعت نے، کہ غلط ہو کے بھی وہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے علماء اس نظام کو غلط تو کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود سعودی عرب کی حدود کے اندر فالو کس کو کرتے ہیں، اسی نظام کو، کہ حکومت کا فیصلہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، حکمرانوں اور علماء کی اطاعت کرو. لیکن چونکہ نظام غلط ہے اس لیے دباؤ بھی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ سعودی اس نظام کو درست کر لے. اب ایک اور سوال ہوگا کہ اچھا حکومت اگر خلاف شرع فیصلہ کرے تو کیا اس میں بھی اس کی اتباع واجب ہے بھائی؟ آج تک تو علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ حکومت شریعت کے مطابق جو فیصلے کرتی ہے اس میں تو فالو کیا جائے گا، شریعت کے خلاف فیصلوں میں تو اپنے باپ اور ماں کی ماننے کا حکم نہیں ہے، تو حکومت کی ماننے کا کہاں سے حکم ہو گیا؟ میرا خیال ہے جتنے سوالات میں کر رہا ہوں آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہے ہیں. چلو ٹھیک. ایک اور سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی پھر تو ہم غلط باتوں میں بھی حکومت کی مان رہے ہیں، تو پھر اگر ہم نے اپنی حکومت کی بھی غلط چیزوں میں، حکومت نے سودی نظام ہمیں دیا ہوا ہے، اسی میں اکاؤنٹ کھول لو، تو پھر ہم بھی اگر حکومت کی مان کے چلیں، حکومت کہتی ہے انشورنس کرانا ضروری ہے، علماء کہتے ہیں جائز نہیں، ہم بھی کرائیں. حکومت نے بھی قرضے دینا شروع کیا تھا نا سود پہ، تو پھر حکومت جب دے رہی ہے تو ہم لیں. تو بات سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے بالکل کالعدم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں لیکن ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حدیث سے کچھ کھود کرید کے نکالا جا سکتا ہے. تو ایسی چیزیں جس میں کچھ نہ کچھ لاجک بن سکتی ہو اس میں شریعت حکومت کے فیصلے کو معتبر مانتی ہے تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. اصل میں تو حدیث میں ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا روزہ بھی اس وقت جب چاند ہو، نظر آئے، اور رمضان ختم بھی کب ہوگا، جب چاند نظر آئے. اصل تو یہ ہے. لیکن شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بدریہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ امت ہے بڑی، بعد میں جو آئے گی نا امت، یہ بڑے ہوں گے نالائق، ہم جیسے لوگوں کو کا پتا ہوگا پہلے، ہر فرقہ پہ الگ اس پہ ٹریک پہ چلنے کی کوشش کرے گا، ان کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، نہیں بھی ہوگا پھر بھی آ جائے گا. تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے صوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ اس دن جس دن لوگ روزہ رکھیں اور عید اس دن جس دن لوگ عید کریں. تو ہم بھی کہتے ہیں سارا سعودیہ جب روزہ رکھ رہا ہے تو وہ مان لو یہی روزہ ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں بقرعید ہے تو مان لو، جب سارے کہہ رہے ہیں تو 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی ضرورت. اس حدیث سے استئناس، کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے کہ اس کی بھی کچھ نہ کچھ لاجک بن سکتی ہے، اس کو بھی کسی طرح سے قرآن حدیث کا لیول اس پہ لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ کمزور ہے. فقہاء نے بیان کیا ہے کہ اگر ایک چیز دلیل کے لحاظ سے کمزور ہے لیکن عدالت اس پہ فیصلہ کر دے تو عدالت کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اگرچہ وہ دلیل کے لحاظ سے کمزور ہو. کیوں؟ تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، ورنہ حکومت الگ جا رہی ہوگی، پبلک الگ جائے. وہی ہوگا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ. مجھے ایک مثال ذہن میں آتی ہے کہ ایک آدمی جو تھا نا، اس نے جنازے پہ چرسی تھے ہیروئنچی، وہ دماغ ان کا کوئی کچھ ہوگا، نشہ ہوگا، کیا ہوگا، وہ ایک جنازہ لے کے جا رہے تھے بازار میں سے، وہ پتہ نہیں کہیں سے اٹھا کے لے آئے ہوں گے، کوئی لاش پڑی ہوگی، انہوں نے ہیروئن کے نشے میں تھے، ان کو پتہ نہیں، باہر وہ کندھے پہ رکھ کے چارپائی لے کے جا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ بازار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تو ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے میں بھی کندھا دوں. ایک دکان والا آیا، اس نے اپنے کندھے پہ، دوسرا آیا، اس نے بھی کندھے پہ، تھوڑا سا چلا، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، اگلی دکان والوں نے سنبھال لیا، وہ ہو کے پیچھے ہٹ گئے، اگلے والوں نے سنبھال لیا، ہوتے ہوتے جو چاروں ہیروئن جی ایک ایک کر کے نکل گئے. چاروں ہیروئن جی ایک ایک کر کے نکل گئے. اب جناب وہ چارپائی جا رہی ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں، مجمع جا رہا ہے، ایک ایک کر کے ہٹتے ہیں، نیا مجمع آ رہا ہے، تھک گئے، شہر ختم، جانا کدھر ہے پتہ ہی نہیں، چلتے جا رہے ہیں. پھر پوچھا بھائی یہ کس کی میت ہے، اس کو کون سے قبرستان میں دفنانا ہے، قبر کا نمبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں بھائی میں نے تو خود کسی کے کندھے سے لیا اس کو. پوچھا آپ نے کیسے؟ میں نے تو خود کسی اور سے لیا، وہ تو بندہ نظر ہی نہیں آ رہا. اب جا رہے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس جنازے کو اتارے کہاں.
تو عمران خان کا جلسہ صحیح ہو یا غلط ہو، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی تبصرے کرتا ہوں، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا عمران خان کے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. یہ جلسہ ہم نے، حکومت تو گر نہیں رہی، جس کو گرانے کے لیے یہ کیا تھا وہ تو ہو گیا کہ بھائی نہیں گرے گی. اب اس کو اینڈ کہاں ہو اس کا؟ پبلک کو کیا بولیں؟ کس بنیاد پہ گھر جاؤ بھائی، دفع ہو یہاں سے، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ خرچہ ہو رہا ہے، کھلائی پلائی ہو رہی، پبلک کہے کیوں جائیں؟ ٹھکانے لگے ہم لوگ. اتنی یہی کرنا تھا اگر تو. میں نہیں کہتا عمران خان غلط ہے یا صحیح ہے، میں نہ یہ تبصرے کرتا ہوں، نہ ان چیزوں کے لیے ممبر کو استعمال کروں. یہ آپ لوگوں کی اپنی ذاتی رائے، جو صحیح سمجھتا ہے صحیح سمجھے، غلط سمجھتا ہے غلط. لیکن جو میرا ایک تجزیہ ہے نا، وہ اس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ بیچارہ. اور طاہر القادری تو پھر وہ تو وہی ہے، اس نے تو اتنی بھڑکیاں ماری ہیں کہ اب اس کی وہ پکڑائی میں نہیں آ رہی کہ میں کیا میں نے کہہ دیا ہے. لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل رات قرار دیا دھرنے کی ایک رات کو. یہ میں نے خود سنا ہے کہ جو دھرنے کی راتیں ہیں نا، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہیں، اور جہاد کی حدیثیں اس پہ فٹ کی ہوئی ہیں. تو اسی کی سزا مل رہی ہے بیچارے کو. اب یہ جنازے کو ٹھکانا کہاں لگا؟ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے آرام سے جمائی لے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بیٹھ گئے نا ایسے جمائی کرتے بولنے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اڑا دے. تو خیر کیا بات تھی، کہاں سے کہاں چلی گئی؟ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سعودی عرب کا جو حکومت کا جو نظام ہے نا، وہ نظام غلط ہے. اگر وہ وہیں کے علماء کو فالو کریں نا، جو وہاں کے بڑے علماء ہیں، جو شیخ بن باز وغیرہ مفتی اعظم تھے سابق، اور جو ابھی ان کے متبعین ہیں، ان کو فالو کریں، تو حکومت اگر ان علماء کو فالو کرے تو وہ نظام صحیح ہو سکتا ہے. جس دن سعودی عرب نے اپنا نظام درست کر لیا تو پھر یہاں کے علماء فوراً اعلان کر دیں گے کہ اس ہلال کمیٹی کو ختم کیا جائے. اور کس کے حساب سے چلو؟ سعودی عرب کے ساتھ. میرے پاس فون آتے ہیں سویڈن سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، کہ یہاں پاکستانی الگ عید منا رہے ہیں، عرب الگ عید منا رہے ہیں. پاکستانی پاکستان کے حساب سے اور عرب کس کے حساب سے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ عربوں کی تعداد زیادہ ہے اس شہر میں یا پاکستانیوں کی؟ وہ کہتے ہیں عرب زیادہ ہیں. تو پھر پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ عربوں کے حساب سے. ہر کام میں لڑائی بھڑوائی اور جو ہے نا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ اس لیے کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں لہٰذا میں ہلال کمیٹی ہی کو فالو کروں گا، تو یہ پاکستان کی حد تک تو صحیح ہے، کیونکہ یہاں آپ فالو کریں گے تو اتحاد رہے گا، اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو اختلاف. لیکن کینیڈا امریکہ میں ایسا نہیں ہے. وہاں جہاں 90% سعودی عرب کے یا عرب کنٹریز کے لوگ ہیں اور پاکستانی 10% ہیں انڈین پاکستانی، وہ 10% 1.5 انچ کی کیوں مسجد بنا رہے ہیں بھائی؟ وہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام غلط نہیں ہے. ہماری حکومتیں گڑبڑ کرتی ہیں یا ہمارے افراد گڑبڑ کرتے ہیں. جب خلافت عثمانیہ تھی یا خلافت بنو عباس کی خلافت، یہ جو ہماری مختلف خلافتیں رہی ہیں، اس وقت یہ مسائل نہیں ہوتے تھے. خلفائے راشدین میں کبھی سنا؟ تو یہ سب نظام کی بربادی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا. تو اس لیے اللہ کا نظام غلط نہیں ہے. ہمارے حکومتوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. سعودی عرب کا اپنا کوئی مفاد ہوگا اس نظام کو چلانے میں، یا ہمارا کوئی اپنا مفاد ہوگا. ایک دفعہ میں نے یہاں جو جامعۃ الرشید کی فلکیات کی کمیٹی تھی، اس نے بتایا کہ رمضان 30 دن کا ہوگا، کیونکہ وہ فلکیات کے بڑے ماہر ہیں، پوری کیلکولیشن کر کے بتا دیتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ایک آسانی ہے کہ کیلکولیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند دکھنے کے قابل بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. 100% تقریباً 100% پتہ چل جاتا ہے، 99.99%. تو اس میں اور اختلاف کم ہو گیا. تو میں اکثر یہاں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے اس کی فلکیات کی کمیٹی کی یہ پیش گوئی ہے کہ 29 ہو گئی یا 30، وہ پیش گوئی 100% درست نکلتی ہے. آج تک کبھی غلط نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کے. ایک دفعہ بھی وہ غلط ان کی پیش گوئی نہیں ہوئی، ہلال کمیٹی کی طرف سے گڑبڑ ہو گئی. وہ پیش گوئی انہوں نے بتائی کہ رمضان 30 کا ہوگا. پیش گوئی نہیں بلکہ یہ تو کیلکولیشن کر کے بتا دیا جاتا ہے نا. پیش گوئی تو وہ کہ ہوائی باتیں کوئی الہام کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، یہاں تراویح بھی ہو گئی، ساری مسجدوں میں تراویح ہو گئی، سب کو پتا تھا کہ 30 ہی ہوں گے. اور جناب ہلال کمیٹی نے اعلان بھی کر دیا کہ کل عید نہیں ہے. وطر پڑھ لیے، وطر کے بعد رمضان کا آخری بیان ہو گیا کہ کل جو ہے نا آخری روزہ ہوگا اور کل سے تراویح نہیں ہوگی. سب بیٹھے ہوئے اور ٹیلی ویژن سے اعلان ہو گیا کہ کل عید نہیں ہے کمیٹی کی طرف سے. اور ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ نہیں ہے کل عید. ہم مطمئن ہو گئے، سب نے اسی حساب سے جلیبیوں کے پروگرام ملتوی کر دیے. تو یہ نا وہ سارا حساب کتاب، دودھ والے اتنے دودھ لے کے بیٹھے رہ گئے. انہوں نے سستے داموں بیچنا شروع کر دیا کہ کل تک کون رکھے گا اس کو بھائی، عید تو کل تو روزہ ہے. تھوڑی دیر میں جناب اعلان ہوا مفتی مولوی صاحب نے، کل عید ہوگی. بھائی یہ کیا ہو گیا بھائی، کل عید ہوگی. تحقیق کی تو پتہ چلا بلوچستان کے کسی وڈیرے کا فون آیا تھا. ٹھیک ہے نا.
بلوچستان کے کسی وڈیرے کا فون آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ اتنی شہادتیں ہمیں یہاں ملی ہیں, دباؤ ڈالا, عید کروا دی. میں بدگمانی نہیں کرتا کہ غلط تھا, ممکن ہے کہیں چاند کا کوئی ساشا نظر آ گیا ہو. جامعۃ الرشید والوں نے بھی فتنہ پیدا نہیں کیا کہ ہماری تحقیق کے مطابق نہیں ہے, انہوں نے بھی کہا کہ بھائی حکومت کا جو فیصلہ ہے اسی کو فالو کرو. جامعۃ الرشید نے بھی اعلان کیا کل عید ہے, ختم. لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا ہماری رائے نہیں ہے بھائی, ہم تو ایک صرف سائنسی رپورٹ پیش کرتے ہیں, فیصلہ کس کا ہے. تو اتنی گڑبڑ کے باوجود اختلاف نہیں ہوا. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جامعۃ الرشید والے کہ اللہ نے ہمیں لڑوانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مفتی منیب صاحب سے قیامت میں سوال ہوگا کہ آپ کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا. ہم اللہ کو کہہ دیں گے اللہ ہمیں انہوں نے بتایا تھا, ختم. اللہ کہے گا تمہارے پاس دلیل کیا تھی, ہم کہیں گے اللہ جتنے فیصلے تھے وہ بغیر دلیل کے مان لیے ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ والا بھی صحیح, باقیوں میں کون سا دلیل, تو ہم بچ جائیں گے. باقی وہ لڑکے ہوں گے یا نہیں لڑکے ہوں گے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں. اللہ کرے نہ لڑکے بھی, ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے سارے جنت میں چلے جائیں, ہلال کمیٹی والے بھی, بغیر پشاور والے بھی, صحیح ہے نا, جو 2 دن پہلے عید منا رہے ہیں. ہماری تو یہی خواہش ہوتی ہے. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ کہ جو امت میں اختلاف اور انتشار ہے اس کا ذمہ دار شریعت کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اسلام کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا ہماری حکومتیں ہیں جن کے کچھ سیاسی مفاد ہوتے ہیں عید 1 دن پہلے 2 دن پہلوں میں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس بارے میں, یہ تو میں نے ایک رپورٹ پیش کر دی آپ کے سامنے, ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ اس طرح قسم کے تبصرے بھی نہ کی جائیں چاند کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں ایک روزہ کھا گئے, ایک روزہ کھا گئے. تو جو کوئی آدمی کہا کرے نا کہ ہلال کمیٹی والے ایک روزہ کھا گئے, تو اسے کہیں وہ کھا گئے آپ رکھ لیں. بھائی آج اعلان ہوا کہ کل روزہ نہیں ہے, پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں ایک روزہ کھا گئے. تو جو یہ کہے کہ ایک روزہ کھا گئے اسے کہیں کہ آپ کل سے شروع کر دیں اور آج سے تراویح شروع کر دیں. نہیں کرے گا کبھی بھی. تو جب کرنا وہی ہے جو اعلان ہے, تو فضول تبصروں سے فائدہ کیا. سمجھ رہے ہو؟ وہی بات کو نہیں سمجھ رہے, پھر فضول تبصروں سے فائدہ نہیں. تو ابھی محرم کب شروع ہو رہا ہے اس میں مختلف قسم کی رپورٹیں ہیں. بہرحال جب بھی شروع ہو رہا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 دن کا فرق آئے گا نا, 1-2 دن کا, تو استقبال میں 1-2 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے. تو 2 طریقے میں نے بتایا استقبال کے محرم کے, ایک غیر شرعی طریقہ اور ایک وہ جو شریعت چاہتی ہے ہم سے. غیر شرعی طریقہ تو وہی ہے کہ جلوسوں کی تیاریاں اور امام حسین کا دن منایا جا رہا ہے اور حلیم کی دیگیں اور کالے پیلے جھنڈے اور یہ سب جو کچھ کیا جاتا ہے. محرم میں لوگ بہت زیادہ مرثیے سنتے ہیں. مرثیے ہی کہتے ہیں جو کربلا کے واقعات کو رو رو کے بیان کیا جاتا ہے. یہ شیعہ لوگ تو سنتے ہی ہیں, ان کا تو چلو مذہب ہے, سنی بھی یہ کام کر رہے ہیں. جیسے ربیع الاول میں گانے سننے والا بھی نعتیں سننے لگتا ہے نا. ربیع الاول میں نے اچھے گلوکاروں کو دیکھا, وہ بھی نعتوں پہ آ جاتے ہیں کہ سیزن نعتوں کا چل رہا ہے. بھائی سیزن کس کا چل رہا ہے؟ نعتوں کا. اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں نعت میں لک وہی آئے جو ہمیں گانے میں آ رہا تھا, تاکہ دونوں کام ہو جائیں. نعت میں مزہ وہی ہونا چاہیے جو کس میں ہوتا ہے؟ گانے میں. تو تاکہ نعت بھی ہو, ربیع الاول کے حق بھی ادا ہو جائے, اور مزے وہی ہوں جو کس میں آتے ہیں؟ گانے میں. وہی لہکنا, وہی تھرکنا, وہی مٹکنا, وہ سارے کام ہونے چاہیے نعتوں میں. آج کل کی نعتیں آپ سن لیں تو کھڑے کھڑے انسان شرافت سے سن نہیں سکتا, تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جائے گا اور پھدکنا شروع ہو جائے گا, گردن گھومنا شروع ہو جائے گی, ناچنا. اور زیادہ اونچی آواز سے نعت لگا دی تو ایسے ناچے گا جو بھنگڑے میں بھی کیا ناچا ہوگا ایسے. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نعت نہیں ہے, نعت کے نام پہ مذاق. پھر نعت خوان نے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے, میں بھی پنڈی سے آ رہا تھا ڈائیو میں, تو وہ سامنے اس نے نعتیں لگائی ہوئی تھی. آج کل تو وہ ایک نئی بدعت شروع ہوئی ہے نا, وہ LCD لگا دیتے ہیں اس میں فلمیں اور بےہودگیاں اور قوالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس میں اس نے نعت لگائی ہوئی تھی. میں عام طور پہ ٹی وی دیکھتا نہیں, کبھی بہت کوئی اہم خبر آ جائے تو پھر انٹرنیٹ پر جو ہے وہ چینل پہ دیکھ لیتا ہوں خبریں. تو وہ اس میں نعت خوان کا لباس دیکھا ہم نے, ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سارے رنگ کے ڈبے گر گئے ہیں ان کے اوپر, چمک پٹیاں اور نیلے پیلے اور کیا کیا کڑھائیاں اور ساری ایسی چیزیں کہ بس کوشش پوری ہو رہی ہے کہ فلموں کا لک آئے. لک کس کا آئے؟ فلموں کا, لیکن لیبل کس کا لگا ہوا ہو؟ اسلام. اور وہی چہکنا. تو میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان کی گردن بھی ہل رہی تھی, وہ بھی ناچ بھی رہے تھے, وہ گھوم بھی رہے. میں نے کہا کوئی گانا لگا دو تو بھی یہی ہوگا, نعت لگا دو تو بھی یہی ہوگا. تو ربیع الاول میں نعتوں کا پروگرام چلتا ہے. تو محرم میں کس چیز کا فیشن ہے؟ مرثیوں کا. گانے والے بھی یا علی یا حسین اور یوں ہو گیا. تو وہ کسی نے کہا ہے نا کہ غم حسین میں جتنا بھی کھا لو کم ہے,
غم حسین میں جتنا بھی کھا لو کم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غم ہے، پہلی بات تو شہادت ہماری نظر میں غم ہے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ نے نبی کے نواسے کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا شہادت دے کے، اور وہ بھی مقدس ترین دن میں. وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم. یہ دن پہلے سے مقدس تھا. حضرت حسین کی شہادت سے اس دن کو 4 چاند لگ گئے. تو اب ہم مرثیے نہیں پڑھیں گے بیٹھ ہائے یہ ہو گیا ہائے وہ ہو گیا. حضرت حسین کے جو اہل بیت تھے انہوں نے مرثیے نہیں پڑھے تھے. صحابہ کرام میں جب کسی کی شہادت کی اطلاع آتی تو وہ غم کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ تسلی کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو مقدر تھا ہو گیا، ما قدر اللہ. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو میرے بھائی محرم کے مہینوں میں مرثیوں سے احتراز کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے، مجھے یاد نہیں رہا، میں اعلان کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کچھ بیان کروں گا میں. تو محرم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے. تو پہلی بات جو غلط طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے وہ استقبال کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آتے ہی مرثیوں کے بٹن، رکشے والا بھی، چنچی والا بھی، اور WRM میں بھی وہی لگا ہوا ہوگا، ہر جگہ وہی. ویڈیو سینٹر والے جو فلموں کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی مرثی اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اہل بیت کا نام مرثیوں میں لینا، موسیقی کے ساتھ لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی بے ادبی ہے. حضرت حسن، حضرت حسین اور جتنے اہل بیت ہیں ان سے محبت اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو یہ کام نہ کریں. کچھ لوگ قربانی کا گوشت بچا کے رکھتے ہیں تاکہ 10 محرم میں گوشت خریدنا نہ پڑے حلیم کے لیے. حلیم کے بارے میں کہہ کے تھک گئے، مگر بنانا آپ لوگوں نے پھر بھی ہے. کھانے پینے کی جہاں بات آتی ہے تو وہ چھوڑتے نہیں. کچھ لوگ بناتے نہیں ہیں تو آ جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں. تو بھائی ہمارے مذہب میں اور شیعہ مسلک میں فرق ہے. ان کو ان کے مسلک پہ چڑھ لیتے ہیں، چھیڑے نہیں ان کو. یہ زمانہ چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے. ان میں کوئی جو کر رہا ہے بھائی تمہارا مذہب ہے تم کرو، ہم سنی ہیں ہم یہ نہیں کرتے. ختم ہو گئی بات، لڑائی جھگڑا ہی نہیں. دیکھو عیسائی ہندو جو ہے بت خانے میں جاتا ہے، کبھی دیکھا کسی مولوی صاحب نے اس کو گھسیٹا ہو ادھر آ مسجد کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی اس کا مذہب ہے بت خانہ، اس کو جانے دو. عیسائیوں کا مذہب ہے چرچ، اس کو جانے دو. گرین چینل والے اپنے حساب سے چلتے ہیں. کبھی آپ نے کسی مولوی صاحب کو نہیں دیکھا گھسیٹ لے ہو کہ یہ تم اشہد اللہ الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ حی علی الصلاۃ پہ ہوتے ہیں نا کھڑے سارے کے سارے، اور اس سے پہلے بیٹھے رہتے ہیں. ہم پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے کہ کسی مولوی صاحب نے جا کے اٹھایا پہلے سے اٹھ تو کیوں بیٹھا بھائی؟ صحیح ہے نا، وہ انگوٹھے بھی چوم رہے ہیں تو چومنے دو، ان کا مذہب ہے. تو اس زمانے میں چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. جس کا جو مسلک ہے اس کو چلنے دیں. آپ کو جو دلیل کے لحاظ سے بہتر لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں. لڑائی جھگڑا پہلے ہی امت میں بہت ہے، لڑ لڑ کے آدھے ہو چکے ہیں. تو ان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. مرثیے ورثیے امام بارگاہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا مذہب ہے. ہمارا مذہب کیا ہے؟ جو حضرت حسین کا مذہب تھا، جو کربلا میں حضرت حسین نے ہمیں سبق دیا ہے. وہ سبق ہمیں حضرت حسین نے جہاد کا سبق دیا کربلا کے میدان، کہ ماتم نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اپنا خون پیش کرنا ہے اللہ کی راہ میں، قربانی پیش کرنی ہے. یہی اہل بیت کا مذہب ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی، دوبارہ دوہرا دوں، مرثیے ورثیے چھوڑ دیں اور یہ ہائے ہوئے کرنا. محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بھی ہمارا مسلک نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نحوست نازل ہوتی ہے معاذ اللہ. محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے. صحابہ کرام میں بہت بڑی تعداد ہے محرم کے مہینے میں انہوں نے نکاح کیا. ہمارے سارے اسلاف اس مہینے میں نکاح کرتے چلے آئے. سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں شادی نہیں کرتے. ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی آج کل، اوپر سے تو 2-4 مہینے بچے تھے اس میں بھی یہ والا منحوس یہ والا مبارک اور ایسے کر آ کے وہ اس میں بھی پابندیاں. زنا کے لیے سارے مہینے، کسی مسلمان کو زنا کرنا ہو نا اس میں نہ محرم دیکھے نہ رمضان بھی نہیں دیکھتا وہ، لیکن شادی کے لیے یہ والا ہے، یہ والا مہینہ منحوس. تو یہ کیوں اسلام پر ظلم کر رہے ہو، اسلام پر زیادتی کر رہے ہو میرے بھائی؟ محرم کا مہینہ مبارک محترم مہینہ ہے، منحوس مہینہ نہیں ہے، خوشی کا مہینہ ہے، خوشی کا. اس لیے محرم میں نکاح کو ترجیح ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں نے اپنی جب شادی کی تو محرم میں 4 محرم کو شادی کی میں نے، اور 9 محرم کو ولیمہ، یہ 10 محرم کو ولیمہ. بعد میں مسئلہ پتا چلا کہ ولیمہ 3 دن کے اندر اندر ہو جانا چاہیے، لیکن اس وقت میں چھوٹا تھا، مجھے مسئلے زیادہ معلوم نہیں تھے. تو میں نے 10 محرم کو رکھا اس نفی کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ جو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس نظریے کی نفی ہو. تو میں جس کو بھی دعوت دینے گیا
اب 9 محرم کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ جی ہمارے ہاں ولیمہ ہے. خود گیا گھروں میں, میں نے کہا جی دوست آپ کے یہاں کہ میرا ولیمہ ہے. اچھا مولوی صاحب بڑی خوشی ماشاء اللہ آپ کی شادی ہو گئی, تو کب ہے ولیمہ؟ میں نے کہا 10 محرم ہے. ایک صاحب تو اتنا غصے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ تو میں تو آؤں گا ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ آپ نے ہمیں چڑھانے کے لیے کی ہے, حالانکہ وہ سننی ہے. جی بھائی کہیں سے آواز آ رہی کوئی؟ تو شادی بھی کرے ولیمے بھی کرے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کرتے ان کو نہ کرنے دے بھائی, ان کا مذہب ہے, وہ اپنے مسلک پہ چلے. فیصلہ آخرت میں ہوگا صحیح کون ہے غلط کون ہے, 100% فیصلہ تو آخرت میں. آپ کو دنیا میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے آپ اس پہ عمل کریں. تو کریں گے شادی ہے بھائی, ابھی آ رہا کر لیں, ٹھیک ہے. سفر میں بھی کریں, شادی ہال بھی سستے ہوتے ہیں محرم سفر میں. ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے, کہ محرم میں سستے مل جائیں گے آپ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ شادی ناکام ہو گئی, پھر میرا گریبان آ کے نہ پکڑے کہ تو نے محرم میں کروائی تھی اس لیے ہوئی ہے ناکام. کرے کس کی ذمہ داری پہ؟ اللہ کی. جس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے وہ شریعت کے حکم کو سامنے رکھتا ہے. کامیاب ہو گئی, خوش ہوگا, ناکام ہو گئی تو کہے گا بھائی اللہ نے تو اجازت دی ہے, تو اس کی ناکامی کی یہ وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے نا کہ محرم میں کی تھی ناکام ہو گئی. میں نے کہا ربیع الاول والوں کی کون سا کامیاب ہوئی ہے میرے بھائی, رمضان والوں سے جا کے پوچھو, صحیح ہے نا. شوال والوں کو دیکھو. اس زمانے میں تو کیونکہ میڈیا نے مرد اور عورت دونوں کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ وہ حوصلہ, قوت, توانائی وہ سب ختم. شادی ہونے سے پہلے طلاقیں ہو رہی ہیں. میرے پاس تو صبح شام کیسے یہی آ رہے ہیں. یہاں بیٹھا ہوتا ہوں نا ٹیک لگا کے پلر سے, تو یہی ہو رہا تھا. وہ اس کو طلاق دے کے آیا ہوتا ہے, وہ اس سے خلا مانگ رہی ہوتی ہے. یہی میرا کام ہے سارا دن, کہ ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے, دے دے نہیں دے, یہی مشورے. ہاں تم دے دو, بہت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تم نہیں دو ابھی تھوڑا صبر کرو. یہی ہوتا ہے سارا دن, یہی کام ہے ہمارا. کوئی بیوی اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہوگی, ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے. ایسی شکایتیں آتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ محرم میں نکاح کی وجہ سے تھوڑی ہو رہا ہے میرے بھائی. تو اگر آپ کا محرم میں نکاح ناکام ہو گیا تو سمجھ لو کہ بھائی ربیع الاول والوں کا کون سا کامیاب ہو رہا ہے, تو میرا بھی ہو گیا. کوشش کریں نکاح کامیاب ہی رہے چاہے محرم میں. اگر بالفرض ناکام ہو گیا تو اپنے نظریے کو درست کریں. ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں, صحیح ہے نا. اور توہم پرستی کو چھوڑ دیں. یہ جو توہم پرستی ہے نا, کسی عادت کو منحوس سمجھنا, کسی مہینے کو منحوس سمجھنا, اس کا اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پھر اس کی بریک لگتی نہیں ہے. ایک میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ اللہ پہ اعتماد توکل کرنے والے کتنی خوش و خرم زندگی گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب پیلیا کسی کو ہوتا ہے تو ٹوٹکے موٹکے ہوتے ہیں, جوتوں کا ہار گلے میں ڈال دیتے ہیں اور ٹوپی ڈرامہ اس قسم کے بہت کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نہ شریعت میں نہ عقل کی روشنی میں. شریعت میں تو ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ حکم دیا ہو کہ یہ کرو, اور طبی سائنسی لحاظ سے بھی نہیں. بس ایک وہم ہو گیا لوگوں کو کہ اس کے بغیر پی لیا ختم نہیں ہوتا, سارے کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, مجھ سے دوستی ہے ان کی, اور اللہ کا شکر ہے ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. ان کے بچوں کو پی لیا ہو گیا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا. تو لوگوں نے کہا یہ جب تک یوں چیزیں گرے ویرے لگا کے یہ سب نہیں کرو گے ٹھیک نہیں ہوگا. میرے پاس آئے, میں نے کہا انگریزوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ پی لیا تو کامن بیماری ہے, گوروں کو بھی ہوتی ہے, سعودی عرب میں بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سعودی عرب والوں سے پوچھو. تو عربوں کا پی لیا کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے نا کہ عربوں کا کس پر, عربوں میں جو خصوصیتیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہوتی ہیں, لیکن عرب میں جو بنیادی خصوصیتیں, ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ چند چیزوں میں عربوں کی بڑی تعریف کرتے تھے. ایک توحید پرست, بدعات سے نفرت کرنے والے. دوسرا اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے. وہاں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. کبھی کسی عرب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جوتوں کا ہاتھ ڈال کے طواف کر رہا ہے کہ پی لیا ہوا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. وہ تعویذ گلے میں نہیں چھوڑتے. تو یہ سب ہمارے ہاں کی برائیاں ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ سعودی عرب میں پی لیا کیسے اتر جاتا ہے عربوں کا, گوروں کا کیسے اتر جاتا ہے؟ تو تمہارا بھی اتر جائے گا بچوں کا, اگر اللہ چاہے گا. نہیں چاہے گا تو جو مرضی لٹکا دو. تو وہی ہوا, اس کے گھر والوں نے, اس کی ماں نے, اس کے باپ نے دباؤ ڈالا, ہائے ہمارے نواسوں کو مار دو گے, یہ ہو گئے وہ ہو گئے. اس نے علاج کرایا, پہلے یہاں ڈاکٹر سے علاج کرایا, فائدہ نہیں ہوا. پھر چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس گیا, تو اس چائلڈ اسپیشلسٹ نے بتایا کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کر رہے ہیں وہ بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے. بچوں کی پیلیا میں اور بڑوں کی پیلیا میں بہت فرق ہے. تو اس نے فوراً دوائیں تبدیل کر دی, الحمدللہ چند دن میں آرام ہو گیا. اس سے ایک جنرل نالج بھی ملی کہ بچوں کی بیماریوں میں کوشش کریں بچوں ہی کے ڈاکٹر کو دکھائیں, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کی بیماری اور بڑوں کی بیماریوں میں کافی فرق ہوتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, بھاگتے دوڑتے ہیں. اور اگر وہ جال دیتے ہار اور بچہ ٹھیک ہوتا تو وہ نسبت کس کی طرف کرتے؟ اس کی طرف. تو جس کا نظریہ غلط ہو جائے نا, بعض دفعہ گھر میں بچوں کو نظر لگتی ہے,
یعنی لگی ہوئی ہوتی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن عورتوں کا کہنا ہوتا ہے نظر لگ گئی ہے. حالانکہ بچہ ایسا نیلا پیلا کالا ٹیڑھا میڑا, اس کو نظر لگنے کا کوئی دور دور کا امکان ہوتا ہی نہیں. یا تو کوئی حسن یوسف لے کر آیا ہو نا بچہ, یوسف علیہ السلام سے اس کا رشتہ ملتا ہو, کچھ جیسی خوبصورت گال ہوں اور ان جیسا جو ہے نا پلکیں ہوں, تو پھر تو چلو کچھ تھوڑا بہت آ رہا ہے. لیکن بچہ وہ یہی ڈالڈا وغیرہ کی جو ہے نا, یہی بچہ ڈالڈا کھانے والے بچے کو اور ان غذاؤں سے پیدا ہونے والے بچے کو کیا نظر لگے گی بھائی. لیکن ڈر ہوتا ہے کہ وہم بیٹھ گیا. اب وہ کیا کرتے ہیں, لال مرچیں جلا رہے ہیں, دھونی ہو رہی ہے, تو اگر دھواں نکلے تو سمجھو کہ نظر نہیں ہے, اور ہے تو اس طرح کا مجھے تو صحیح معلوم نہیں کہ دھواں نکلنا اس کی علامت ہے یا نہیں. باہر لیے ایسا کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا حساب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے نظریات غلط ہیں, تو شیطان بچوں کو رلاتا ہے, اور یہ احادیث سے ثابت ہے یہ بات. شیطان کو پتا ہے کہ الٹا پلٹا کام کریں گے, جب کریں گے تو میں رلانا چھوڑ دوں گا, جس سے کیا ہوگا, یہ سمجھیں گے کہ اسی کام کی وجہ سے, تاکہ ان کا یقین اس کام پہ ہونا شروع ہو جائے. اس کی ایک مثال دے کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دریائے نیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریائے نیل جو تھا نا وہ بند ہو جاتا تھا. خط لکھا صحابی نے کہ دریائے نیل بند ہو گیا ہے, پانی خشک, مصر کے لوگ مر جائیں گے قحط سے. تو پھر ان صحابی نے کہا کہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل میں جب تک ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کر کے نہ ڈالا جائے, بھیٹ نہ چڑھایا جائے, یہ دریا کبھی بھی چلتا نہیں ہے. وہاں کے لوگ گواہی دے رہے تھے کہ یہ ایسے ہی چلے گا ورنہ یہ بند رہے گا. کیسی عجیب بات ہے یہ نہیں؟ اور لوگ صحیح کہہ رہے تھے, یعنی جو مشاہدہ لوگوں نے کیا کہ جب اس میں خوبصورت لڑکی کو, نوجوان کم عمر لڑکی کو ذبح کر کے پھینکتے ہیں تو یہ دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے, لیکن دریا اس کے بغیر نہیں چلے گا. اب لوگ کہنے لگے یا تو ایک عورت کو ہلاک کر دو یا پھر پورے مصر کو ہلاک کر دو, کیسے مر جائے گا. حضرت عمر تھے اللہ پہ ایمان والے, ان کے پاس خط آیا, انہوں نے دریا کے نام خط لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چل, ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, مرنے تو سارے مصر کو, کیسے ہم لڑکی کو ذبح کر کے نہیں ڈالیں گے. یہ خط دریا میں گرا اور دریا چلنا شروع. اب میں آپ کو کہوں گا کہ کیا دریا سمجھدار تھا جو خط پڑھتا تھا؟ نہ نہ نہ, وہ جو شیاطین تھے نا جو دریا کو روک لیتے تھے, جنات, وہ لڑکی جب ذبح کر کے ڈالی جاتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے وہ پانی, تاکہ یہ ہمیشہ یہی گناہ کرتے رہیں. لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے, انہوں نے کہا یہاں سے بوری. اب شیطان کے پاس بھی ٹائم آج کل نہیں ہوتا, کہتے کسی اور کو جا کے ٹرائی کرو. مصروف ہے نا شیطان ویطان جنات بھی بہت مصروف ہیں کہ بھئی ادھر دال گلنے والی نہیں ہے, ان کے نظریات خراب نہیں ہوں گے, جاؤ کہیں اور کسی اور پہ تجربہ کرو, کسی مندر میں کسی مزار پہ جا کے کرو. تو آپ بھی جب اللہ پہ اعتماد کر لیں تو شیطان مایوس ہو کے نکل جاتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, لہذا وہاں سے شیطان مایوس ہو کے نکل جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسے ہی محرم سفر کو منحوس نہ سمجھو, اللہ پہ اعتماد کرو, جو ہونا ہے مقدر میں وہ ہو کے رہے گا. تو محرم بھی آپ کے حق میں مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ, اور سفر بھی آپ کے حق میں مبارک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.